عظیم مفکر و معلم قرآن غلام احمد پرویز صاحب کی شورائے آفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا نواں باب، جس کا عنوان ہے یہ کیسے ہو گیا، پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی جو آیات گزشتہ صفحات میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، ان پر ایک بار پھر غور کیجیے اور یہ دیکھیے کہ کیا اس باب میں کسی قسم کا شک و شبہ، کوئی التباس و ابہام باقی رہتا ہے، یا خفیف سی غلط فہمی کا بھی امکان ہے کہ نمبر 1، سلسلہ کائنات اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے، اور نمبر 2، انسان صاحب اختیار و ارادہ اور اپنے فیصلوں اور اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ زندگی کے ہر دوراہے پر اس کے سامنے غلط اور صحیح دونوں راستے واضح طور پر موجود ہوتے ہیں، اور اسے اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ جون سا راستہ چاہے منتخب کر لے۔ وہ جس راستے پر چلے گا اس کے نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے۔ اسے قانون مکافات عمل کہا جاتا ہے، جو اٹل اور غیر متبدل ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، زندگی کا بنیادی اصول ہے۔ ایک طرف ان حقائق کو سامنے رکھیے اور دوسری طرف یہ دیکھیے کہ آپ بچپن سے اپنے گھروں میں، محلوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، علماء کرام کی مجلسوں میں، صوفیاء عظام کی محفلوں میں کیا سنتے، اور قرآن مجید کی تفسیروں میں، احادیث کے مجموعہ میں، ائمہ سلف کی کتابوں میں، شعراء کے کلام میں، بزرگوں کے احوال میں کیا پڑھتے چلے آ رہے ہیں؟ یہ کہ دنیا میں ایک پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا۔ انسان خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ یہاں جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ اس کی زندگی میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے وہ سب اس کی پیدائش سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، اور اس نوشتہ تقدیر کو کوئی مٹا نہیں سکتا، مقدر کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، کسی کو اس کے حکم کے سامنے مجال سرتابی نہیں۔ وہ جسے چاہے بے حد و حساب رزق دے، جسے چاہے تنگی دے، جسے چاہے امیر بنا دے، وہ جسے چاہے مفلس اور قلاش کر دے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔ وہ چاہے تو بادشاہوں سے بھیک منگا دے اور چاہے بھکاریوں کے سر پر تاج شاہی رکھ دے۔ تندرستی اور بیماری، موت اور زندگی، سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انسانی تدبیر اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ مرضی مولا برہمہ اولا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس کی مرضی کے خلاف دل میں شکایت کا احساس تک نہ پیدا ہونے دے۔ جو کچھ ہو اس پر صابر و شاکر رہے۔ جس قدر انسان راضی برضا رہے گا، اسی قدر اس کا شمار مقربین بارگاہ الہی میں ہوگا۔ سب کام اپنے کرنے تقدیر کے حوالے، نزدیک عارفوں کے تدبیر ہے تو یہ ہے۔ اب یہ ہے اسلام کی تعلیم، اور یہ ہیں مسلمانوں کے عقائد۔ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ قرآن کریم کی اس قدر صاف اور واضح تعلیم کے خلاف یہ عقائد مسلمانوں میں کیسے رائج ہو گئے، اور رائج بھی اس انداز سے ہو گئے کہ عین دین بن گئے، اور ان کے تحت شعور کی گہرائیوں میں اس شدت سے اتر گئے کہ اگر کسی کے دل میں کسی وقت ان کے خلاف کوئی خیال تک بھی ابھرے تو وہ کانپنے لگ جائے کہ نامعلوم اس سے کتنا بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص ان عقائد کے خلاف ایک لفظ تک بھی زبان پر لے آئے تو شور مچا دیا جائے کہ یہ ملحد ہے، دہریہ ہے، خدا کی قدرت کا منکر ہے، مادہ پرست ہے،
اور نہ جانے کیا کیا ہے۔ یقیناً یہ چیز موجب ہزار حیرت اور باعث 100,000 تعجب نظر آتی ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم میں یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی اور ہمارے عقائد میں ایسا محیر العقول انقلاب کیسے آ گیا۔ درہاں حالانکہ خدا کی کتاب ہمارے پاس اس طرح موجود ہے کہ اس میں ایک حرف اور نقطہ تک کا فرق نہیں آیا، اور دن رات صبح و شام اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کے درس دیے جاتے ہیں، اس کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں۔ فرمائیے کہ یہ مقام ایسا ہے یا نہیں کہ اس پر رکا جائے اور نہایت صبر و سکون اور انتہائی غور و فکر سے اس کے متعلق سوچا جائے کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، اور کیا اب اس کی اصلاح کا امکان ہے یا نہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ تقدیر کے متعلق اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اس کا عشر اشیر بھی شاید کسی دوسرے مسئلہ کے حصے میں نہیں آیا ہوگا، چونکہ اس مسئلہ کو ایمانیات کا جزو بنا دیا گیا، اس لیے ہو نہیں سکتا تھا کہ اسلام کے متعلق کتاب لکھی جائے اور اس میں تقدیر کا ذکر نہ آئے۔ ضمنی طور پر لکھے جانے کے علاوہ اس موضوع پر بڑی بڑی ضخیم مستقل تصانیف مرتب کی گئیں، لیکن الجھاوے ڈالنے والوں کا کمال ہے کہ اس مسئلہ کو جس قدر سلجھانے کی کوشش کی گئی یہ اتنا ہی الجھتا چلا گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ اس کے متعلق قرآن کریم کی روح سے گفتگو کی جاتی، اسے فلسفیانہ موشگافیوں اور منطقیانہ نکات آفرینیوں کی آماجگاہ بنا دیا گیا، اور مذہبی نقطہ نگاہ سے اس پر خارج از قرآن گوشوں سے بحث کی گئی۔ ہم ان تفصیلات کی بحث میں جانا صحیح لا حاصل سمجھتے ہیں، صرف اس لیے نہیں کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، بلکہ اس لیے بھی اگر ہم انہیں آپ کے سامنے پیش کریں تو آپ سمجھ ہی نہ سکیں گے کہ ان کا مطلب کیا ہے اور دین کے ساتھ ان کا تعلق کیا۔ آج زندگی کے مسائل پر جس زاویہ نگاہ سے غور و فکر کیا جاتا ہے اس کی روشنی میں اس زمانے کا علم الکلام اب بیکار اور فرسودہ ہو کر رہ گیا ہے، فرسودہ بھی اور دور حاضر کے ذہن کے لیے پیچیدہ بلکہ مہمل بھی۔ مثلا امام ابن حزم اندلسی کا شمار ممتاز ترین اکابرین اسلاف میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی شہرہ آفاق کتاب الملل والنحل میں قضاء و قدر کے عنوان سے تفصیلی بحث کی ہے۔ اس بحث کا آغاز حسب ذیل سوال و جواب سے ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے جو فعل کے ساتھ استطاعت کے قائل ہیں کہا ہے کہ جب یہ سوال کیا جائے کہ کافر کو اس ایمان کی استطاعت ہے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے یا اسے اس کی استطاعت نہیں ہے، انہوں نے جواب یہ دیا ہے کہ کافر کو بطور بدل کے ایمان کی استطاعت ہے، یعنی کفر میں ہمیشہ نہ رہے گا لیکن اسے قطع کر دے گا اور اس کو ایمان سے بدل دے گا۔ اس کا جو جواب دینا واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ بظاہر حال اپنے سلامت اعضاء و ارتفاع موانع کی وجہ سے مستطیع ہے، ایمان اور کفر کے جمع کرنے پر، جب تک کہ وہ کافر رہے اور جب تک اللہ اس کی مدد نہ کرے غیر مستطیع ہے۔ جب اس کی مدد کر دی تو اس کی استطاعت مکمل ہو گئی تو اس نے فعل کیا۔ اگر کہا جائے کہ تب تو وہ مکلف و مامور ہوا تو ہم کہیں گے ہاں۔ اب آپ سوچئے کہ اگر اس بحث کو جو سینکڑوں صفحات پر پھیلی ہوئی ہے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو آپ کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ہمارے ہاں اس مسئلہ پر اسی انداز سے گفتگو کی گئی ہے، کتابوں پر کتابیں اسی نہج سے لکھی گئی ہیں، اور یہی کچھ ہمارے مذہبی مکتبوں اور دارالعلوموں میں پڑھایا جاتا ہے۔ اور اب رہا یہ سوال کہ ان نئے اور خلاف قرآن عقائد کی ابتدا کس نے کی اور یہ کس طرح اسلام کا جزو ہی نہیں بلکہ اصل و اساس قرار پا گئے
تو اس کا تعلق تاریخ سے ہے، اور یہ سن کر ایک دفعہ تو آپ یقیناً بھوچکے رہ جائیں گے، لیکن ہے یہ حقیقت کہ تاریخی نقطہ نگاہ سے ابتدائی دور سے متعلق ہماری تاریخ بڑی ناقابل اعتماد ہے۔ اس بحث کا تعلق ہمارے زیر نظر موضوع سے نہیں، اس لیے ہم اس مقام پر اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے۔ مختصراً اس کی وجوہات یہ ہیں کہ نمبر 1، ہماری سب سے پہلی مبسوط تاریخ، جسے مستند ہی نہیں بلکہ التواريخ سمجھا جاتا ہے، امام طبری کی تاریخ ہے، جو 13 جلدوں میں مکمل ہوئی ہے۔ یہ تاریخ صدر اول یعنی عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 300 سال بعد منضبط کی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کی بنیاد کسی سابقہ تحریری ریکارڈ پر نہیں بلکہ زبانی روایات پر ہے۔ یعنی امام طبری نے لکھا ہے کہ میں نے یہ بات فلاں سے سنی اور اس نے فلاں سے سنی، اور اس طرح روایات کا یہ زبانی سلسلہ صدر اول تک پہنچا دیا گیا۔ جو تاریخ اس طرح مرتب کی جائے وہ جس حد تک قابل اعتماد ہو سکتی ہے ظاہر ہے۔ اس کے بعد ہمارے یہاں تاریخ کی جو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں ان کی بنیاد طبری کی تاریخ ہے، اسی لیے اسے التواريخ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، وہی تاریخ واقعات کو ان کے اصلی رنگ میں پیش کر سکتی ہے جو غیر جانبدارانہ اور معروضی طور پر یعنی آبجیکٹیولی منضبط کی جائے۔ ہماری تاریخ جس زمانے میں منضبط ہوئی امت فرقوں میں بڑھ چکی تھی، اس لیے اس دور میں تاریخ ہی نہیں بلکہ جو کچھ بھی لکھا گیا وہ فرقہ وارانہ تصورات اور گروہ بندانہ تعصبات اور رجحانات سے غیر متاثر نہیں رہ سکا۔ اس زمانے میں خود مسئلہ تقدیر بھی فرقہ بندی کی بنیاد بن چکا تھا۔ یہی وجہ ہے جو ابو زہرہ مصری نے کہا ہے کہ آج یہ متحقق کرنا بھی دشوار ہے کہ عقیدہ جبر کا اولین مؤسس کون تھا۔ اس کے الفاظ میں، جو فرقہ خاص دھڑے کی صورت اختیار کر لے اس کے متعلق یہ فیصلہ کرنا بڑا دشوار ہے کہ اس کا اولین مؤسس کون ہے، لہذا اس فرقہ کا نقطہ آغاز معلوم کرنا کچھ آسان کام نہیں۔ نمبر 3، ہمارے ہاں اسلاف کی عظمت و احترام کے سلسلہ میں یہ عقیدہ عام کر دیا گیا کہ جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے بلکہ جو کچھ ان کی طرف منسوب ہے اس پر تنقید کرنا ان کے علو مرتبت کے خلاف، فی لہٰذا ان کی شان میں سخت گستاخی اور ناقابل عفو گناہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس قوم میں متقدمین کے متعلق اس قسم کے عقائد مروج ہوں اس کی تاریخ کو تنقیدی نقطہ نگاہ سے کیسے پرکھا جا سکتا ہے، بالخصوص جب اس قسم کی تنقید کو کفر اور ارتداد تک قرار دے دیا جائے۔ جس قوم کے بچوں کو سبق یہ پڑھایا جائے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطاست، اس کے قدیم لٹریچر کو علم و بصیرت کی چھلنی میں چھانا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ہماری تاریخ قابل اعتماد قرار نہیں پا سکتی۔ جہاں تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ اور صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ کے احوال و قوائف کا تعلق ہے، ان کے لیے ہمارے پاس خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید کی سند و شہادت موجود ہے جس کی صداقت و ثقاہت پر ہمارا ایمان ہے۔ ہماری تاریخ کا جو حصہ اس دور سے متعلق ہے اسے اس انداز سے پرکھا جا سکتا ہے کہ تاریخ میں جو واقعات ایسے ہیں جو قرآنی سند و شہادت کے خلاف جاتے ہیں وہ غلط، لہذا رد کر دینے کے قابل ہیں، اور جو واقعات اس کی سند و شہادت کے مطابق ہیں یعنی قرآن کے، انہیں صحیح اور قابل قبول سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس دور کے بعد کی تاریخ کے پرکھنے کے لیے ہمارے پاس اس قسم کا کوئی معیار نہیں۔ مسئلہ تقدیر کے متعلق چونکہ ہمارے پاس قرآن کی شہادات موجود ہیں، اس لیے
ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس سلسلہ میں بعد میں جو اعتقادات عام کیے گئے ان میں کون سے قرآن کے مطابق ہیں اور کون سے اس کے خلاف۔ ظہور اسلام کے وقت عقیدہ جبر۔ مسئلہ تقدیر کے متعلق قرآنی نقطہ نگاہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ قرآن ہی سے اس بات کی بھی شہادت ملتی ہے کہ نزول قرآن کے وقت ایسے لوگ موجود تھے جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے خدا کی مرضی سے ہوتا ہے، انسان کا اس باب میں کوئی اختیار نہیں۔ سورہ انعام کی آیت 148 میں ہے سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، کہ مشرکین یہ بات کہیں گے کہ اگر اللہ کو ایسا منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ ہی ہم کسی شے کو حرام قرار دیتے، یعنی ہم یہ کچھ کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ خدا کو ایسا منظور تھا، ہمارا اس میں کیا بس ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ لوگ حقیقت اور صداقت کی تکذیب کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں دیکھیے آیات 16 نمبر سورت کی 35 نمبر آیت، 43 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت۔ سورہ یاسین میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک دور کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرو، تو وہ لوگ جو کافر ہیں مومنین سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں تو وہ خود انہیں رزق عطا کر دیتا۔ ان کے بھوکے ہونے سے صاف ظاہر ہے کہ خدا انہیں رزق دینا چاہتا ہی نہیں، سو جسے خدا رزق نہیں دینا چاہتا اسے ہم کس طرح رزق دے سکتے ہیں؟ یہ تو خدا کی مرضی کے خلاف چلنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے جو عقیدہ جبر کے قائل تھے۔ یہ مشرکین اور کفار تھے۔ قرآن کریم نے ان کے اس عقیدہ کی تردید کی اور اس کے ساتھ ہی ایسی مثبت تعلیم دی جس سے اس قسم کے عقائد کی جڑ کٹ گئی۔ اس کی روشنی میں تقدیر کا مسئلہ اس آسانی سے حل ہو گیا کہ اس باب میں کسی قسم کا شک و شبہ تک باقی نہ رہا، اور کسی کو کسی قسم کی مزید وضاحت کی بھی ضرورت لاحق نہ ہوئی۔ اگر کہیں اس کا شائبہ نظر بھی آیا تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گئی۔ مثلا روایات میں ہے کہ ایک چور کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ خدا کا فیصلہ یہی تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حد بھی نافذ کر دی اور مزید کوڑوں کی بھی سزا دی۔ جب ان سے اس دوہری سزا کی وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ حد تو چوری کے جرم کی سزا ہے، اور کوڑے اس لیے کہ اس نے خدا کے خلاف جھوٹا الزام لگایا ہے۔ مسلمانوں میں جب تک قرآن عظیم دین کی اساس و بنیاد رہا، جبر کا عقیدہ ان کے ہاں بار نہ پا سکا۔ ظاہر ہے کہ جس عقیدہ کو قرآن بنص صریح شرک اور کفر قرار دے وہ مسلمانوں کے ہاں کس طرح بار پا سکتا تھا؟ لیکن جب قرآن نظروں سے اوجھل ہو گیا یا اوجھل کر دیا گیا اور وہ مرکزی اتھارٹی یعنی نظام مملکت علی منہاج رسالت باقی نہ رہی جو امت کے عقائد و مسالک کو قرآنی ساحلوں کے اندر محصور رکھنے کی ذمہ دار تھی، تو ہر قسم کے غیر قرآنی نظریات و تصورات اسلام کا جزو بنتے چلے گئے۔ انہی میں مسئلہ تقدیر بھی تھا، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ امت میں اعتقاد کی بنا پر جو فرقہ سب سے پہلے وجود میں آیا وہ جبریہ فرقہ تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب قوم بیشتر صحرا نشین خانہ بدوش قبائل پر مشتمل تھی
جو ریوڑ پال کر اور کھجوریں کھا کر زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کے دائیں بائیں ایران اور روم کی وہ سلطنتیں تھیں جن کی تہذیب، تمدن اور قوت و حشمت کے غلغلے صدیوں سے بلند تھے۔ اہل ایران ان عربوں کو کس قدر ذلت اور حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے، اس کی شہادت آج بھی فردوسی کے شاہنامہ سے مل سکتی ہے۔ انہوں نے اسلام جیسا دین قبول کیا تو اس سے ان کے قلب و نگاہ میں ایسا انقلاب پیدا ہو گیا کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے ایران کی وسیع و عریض مملکت کے مالک بن گئے۔ ظاہر ہے کہ ایرانیوں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ وہ میدان جنگ میں عربوں کے ہاتھوں شکست کھا گئے اور ان کے مفتو و مغلوب ہو گئے، لیکن اس سے ان کے دل پر جو گہرا زخم لگا وہ مدتوں تک مندمل نہ ہو سکا۔ اس سے ان کے سینوں میں انتقام کی آگ بدستور سلگتی رہی۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ عربوں کی اس بے پناہ قوت کا راز ان تصورات حیات میں مضمر ہے جو انہیں قرآن نے عطا کیے ہیں۔ میدان جنگ میں شکست کھانے کے بعد جب ایران کا ایک گورنر ہرمزان قید ہو کر مدینہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ ایرانی تو وہ قوم تھی جو عربوں سے لڑنا تک اپنے لیے باعث حد تک سمجھتی تھی، اور اگر کہیں ان کے ساتھ عربوں کی جھڑپ ہو جاتی تھی تو ان کی فوج کی چھوٹی سی ٹکڑی انہیں مار بھگایا کرتی تھی۔ اب کیا ہوا کہ ایرانیوں کی پوری قوم مٹھی بھر عربوں سے اس بری طرح شکست کھا گئی۔ ہرمزان نے اس سوال کا جو جواب دیا وہ بڑا غور طلب ہے۔ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، اس سے پہلے جب ہمارا ٹکراؤ ہوتا تھا تو عرب ایرانیوں کے مقابلہ میں تنہا آتے تھے، اس لیے ہمارے لیے ان پر غالب آ جانا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جو معرکہ پیش آیا تو اس میں ایرانی تو تنہا تھے لیکن عربوں کے ساتھ ان کا خدا بھی تھا۔ ان دونوں کی متحدہ قوت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ لہذا ہمیں شکست ہو گئی۔ اب عربوں کے ساتھ ان کا خدا بھی تھا۔ یہ تھا عربوں کی قوت کا اصلی راز جس سے اہل ایران اچھی طرح سے واقف تھے۔ خدا کے ساتھ ہونے سے مراد یہی تھی کہ عربوں میں یہ قلب ماہیت اس دین کی وجہ سے ہوئی ہے جو ان کے خدا نے انہیں عطا کیا۔ قلب و نگاہ کی اس تبدیلی سے ان میں انقلاب آفرینی کے جو جذبات ابھرے تھے اور اپنے بلند و بالا نسب و لین حیات کی خاطر دنیا کی ہر غیر خدائی قوت کا بے باکانہ مقابلہ کرنے اور اس کے لیے جان تک دے دینے کا جو عزم ان کے سینوں میں بیدار ہوا تھا، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی قوم نہیں کر سکتی تھی۔ ایرانی اور بازنطینی سب اس راز سے واقف تھے، لہذا ان کی کوشش یہ تھی کہ عربوں کو ان تصورات حیات سے بیگانہ کر دیا جائے جو ان کی کامرانیوں اور کامیابیوں کی اصل و اساس تھے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی سازش۔ ظہور اسلام سے یہودیت اور عیسائیت کے خود ساختہ مذاہب پر بھی کاری ضرب لگی۔ علاوہ ازیں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے بازنطینی مملکت کے قصر مشیت کی بنیادوں میں تزلزل آ گیا تھا اور یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے دیس نکالا مل گیا تھا، لہذا عربوں کے خلاف انتقام جوئی میں یہ قومیں بھی ایرانیوں سے پیچھے نہیں تھیں۔ ان کے بھی وہی عزائم تھے جو اہل ایران کے تھے، اور ان عزائم کے بروئے کار لانے کے لیے حربہ بھی وہی جو ایرانیوں کے ذہن میں تھا، یعنی مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح قرآن کے عطا کردہ انقلاب آفرین تصورات حیات سے بیگانہ بنا کر ان کے دین میں بھی ویسی ہی تحریف کر دی جائے جیسی تحریف ان کے مذاہب میں ہو چکی تھی۔ علامہ اقبال جب عرب کے مقابلہ میں عجم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد صرف اہل ایران نہیں ہوتے، اس میں تمام غیر عرب قومیں شامل ہوتی ہیں، اور جب وہ عربی اسلام کے مقابلہ میں عجمی اسلام پیش کرتے ہیں تو
تو عربی اسلام سے ان کی مراد وہ دین ہوتا ہے جو قرآن خالص نے عطا کیا تھا، اور اجمی اسلام سے مفہوم وہ تمام غیر قرآنی تصورات جو مجوسیت، یہودیت، نصرانیت وغیرہ سے مستعار لے کر اسلام کا جزو بنا دیے گئے، اور اس طرح خدا کا یہ دین انسانوں کے خود ساختہ اس مذہب میں تبدیل ہو گیا جو صدیوں سے ہمارے ہاں مروج چلا آ رہا ہے۔ اس تحریف کا آغاز ایران سے ہوا تھا، اور اس کی پہلی کڑی عقیدہ تقدیر میں تبدیلی تھی۔ مجوسیت کی بنیاد مسئلہ خیر و شر پر تھی، اس لیے اہل ایران خوب جانتے تھے کہ قوموں کی زندگی پر اس عقیدہ کا کیا اثر پڑتا ہے۔ وہ اس راز سے اچھی طرح واقف تھے کہ جس قوم کا یہ عقیدہ ہو کہ انسان اپنی تقدیر خود اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے اور اقوام عالم کی صف میں اس کا مقام اس کے نظریات حیات اور ان کے مطابق اس کے اعمال و کردار متعین کرتے ہیں، وہ قوم بے پناہ قوتوں کی مالک بن جاتی ہے۔ اسے ان قوتوں سے بیگانہ بنا دینے کا طریق یہ ہے کہ ان میں یہ عقیدہ رائج کر دیا جائے کہ انسان کی اپنی تدابیر و اعمال سے کچھ نہیں ہوتا، اس نے دنیا میں جس حالت میں رہنا ہوتا ہے وہ پہلے سے مقدر ہوتی ہے، اور اس میں کوئی شخص کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ دین یعنی اسلام میں اس تحریف کی ابتدا اسی مسئلہ سے ہوئی۔ اعتقادات کی بنیادوں پر مسلمانوں میں جو فرقہ سب سے پہلے نمودار ہوا، اس کی بنیاد مسئلہ تقدیر کے متعلق باہمی اختلاف پر تھی۔ یہ داستان دلچسپ بھی ہے اور انتہائی عبرت آموز اور علم انگیز بھی۔ یہ داستان نہیں، یہ المیہ ہے اس کے زوال کا، یہ حزینہ ہے اس کی زبوں حالی کا، یہ مرثیہ ہے اس کی موت کا۔ ایران کے اساورہ۔ ایران میں ارباب دانش و بینش اور ماہرین سیاست کا ایک گروہ تھا جسے اساورہ کہا جاتا تھا۔ انہیں شاہان ایران یعنی اکاسرہ کا حلقہ مشیران سمجھ لیجئے، جیسے اکبر کے نورتن۔ ان مقربین بارگاہ شہنشاہیت کو سونے کا کنگن بطور امتیازی نشان عطا ہوتا تھا، اسی وجہ سے انہیں اساورہ کہا جاتا تھا۔ سوارو کے معنی کنگن کے ہیں۔ ضمناً قرآن کریم میں جو آیا ہے کہ اہل جنت کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو اس استعارہ سے ان کے بلند ترین امتیازی مقام کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ ایران کی شکست کے بعد ایرانی فوج نے بالعموم اور اساورہ نے بالخصوص حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فاتح ایران سے درخواست کی کہ جو مراعات مسلمانوں کو حاصل ہیں اگر وہ ہمیں بھی مل جائیں تو ہم اسلام لا کر مسلمانوں کی بستیوں میں آباد ہونا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ شرط منظور کر لی گئی، اور اس طرح یہ لوگ کوفہ اور بصرہ وغیرہ میں آباد ہو گئے۔ آج ہم ان مسائل کی تفصیلات سے تو واقف نہیں جن کے پیش نظر یہ اجازت دی گئی تھی، لیکن جب ہم اس کے نتائج و عواقب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ذہن اسی طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ قرین مصلحت نہیں تھا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے، جیسا کہ معلوم ہے ایران قدیم ترین تہذیب کا گہوارہ تھا، جس کی وجہ سے غلط تہذیب کے تصنعات اور مسخ شدہ تمدن کے تکلفات ان کی زندگی کا جزو بن چکے تھے۔ ملوکیت، مذہبی پیشوائیت، نظام سرمایہ داری ان کے معاشرہ کی رگوں میں بطور خون حیات رواں دواں تھے۔ مجوسی معتقدات پر ان کے مذہب کی بنیاد تھی۔ ان کے ارباب دانش بالخصوص اساورہ فلسفہ، منطق، الہیات اور ما بعد الطبیعات وغیرہ سے متعلق مسائل پر بحث و نظر کے ماہر تھے۔ ان کے برعکس عرب تھے کہ جن کی زندگی دامن صحرا کی طرح سادہ اور جن کا ذہن فضائے دشت کی طرح صاف تھا۔ نہ وہ بساط سیاست کی مہرہ بازیوں سے واقف تھے اور نہ ہی نظری مسائل کی نکات آفرینیوں اور فلسفہ و منطق کی موشگافیوں سے آشنا۔ جس دین کے اتباع سے انہیں دنیا میں امتیازی مقام حاصل ہو گیا تھا،
وہ بھی نہایت صاف، سیدھا اور سادہ تھا۔ چند واضح اور بین تصورات حیات اور ان کی پیدا کردہ قوت عمل، یہ تھا ان کا نہج زندگی اور اساس زیست۔ اب سوچئے کہ اس قسم کی سادہ جبین اور مصفہ نگاہ قوم میں اگر ایرانی ذہن کو خلط ملط کے مواقع حاصل ہو جائیں اور وہ آئیں بھی ایک خاص مقصد کو ساتھ لیے ہوئے، تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ ظاہر ہے۔ مسلمانوں کا سادہ ذہن ان کی منطق آفرینیوں کا حریف نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ لوگ مسلمانوں کی بستیوں میں مل جل گئے اور وہاں انہوں نے غیر محسوس طور پر اپنے خیالات کو پھیلانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں میں جس شخص نے سب سے پہلے مسئلہ تقدیر کو چھیڑا، تاریخ اس کا نام معبد بن خالد جھنی بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے اس مسئلہ کو ابو یونس سے اخذ کیا تھا، جس کا تعلق اساورہ سے تھا۔ معبد کے اس عقیدے کو غیلان دمشقی نے لیا اور اسے آگے پھیلایا۔ اس عقیدہ کی روح سے انسان کو مجبور محض اور پہلے سے مقدر شدہ قسمت کی زنجیروں میں جکڑا ہوا قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے اس گروہ کو جبریہ کہا جاتا ہے۔ عیسائیت کے اثرات۔ جبر کا عقیدہ عیسائیت کی بھی بنیاد تھا۔ یہ عقیدہ کہ انسانی بچہ پیدائشی طور پر گنہگار پیدا ہوتا ہے اور انسان کا کوئی عمل اس اولین گناہ کے دھبے کو دور نہیں کر سکتا، خالصتاً جبر ہے۔ پھر اناجیل کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آخری لمحات میں یہ دعا مانگی تھی کہ خدایا تیری مرضی پوری ہو نہ کہ میری مرضی۔ یہ راضی برضا رہنے کے عقیدہ کی بنیاد تھی۔ چنانچہ تاریخ کی ایک روایت کی روح سے غیلان دمشقی، جو قبطی الاصل تھا، نے عقیدہ جبر کو ایک نصرانی سے اخذ کیا تھا جو مسلمان ہو گیا تھا اور بعد میں پھر عیسائیت کی طرف پلٹ گیا تھا۔ خیر و شر کی سنویت کا عقیدہ یہودیوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ جب بابل کی اسیری کے زمانے میں بنی اسرائیل کو کسریٰ کے زیر اقتدار علاقہ کے قرب و جوار میں رہنے کا اتفاق ہوا تو ان کا خلط ملط ایرانیوں کے ساتھ لازمی تھا۔ اس کے بعد ان کی بابل سے رہائی اور اپنے سابقہ وطن میں دوبارہ آبادی کا اکاسرہ ایران ہی کی کرم گستری کی رہین منت تھی۔ اس سے وہ زرتشتیوں سے اور بھی زیادہ متاثر ہوئے۔ خیر و شر کی سنویت کا عقیدہ اس طرح ان کے اندر آیا اور ما بعد طبیعتی فلسفیانہ مسائل سے ان کی دلچسپی نے اس پر اور بھی جلا کر دیا۔ اسکندریہ میں یہودیوں کی دانشگاہ اس زمانے میں فلسفہ کا مرکز تھی۔ چنانچہ تاریخ کا ایک بیان یہ بھی ہے کہ عقیدہ جبر کا بانی جعد بن درہم تھا، جو خود تو مسلمان تھا لیکن اس نے یہ عقیدہ شام کے ایک یہودی سے اخذ کیا تھا، اور درہم سے یہ عقیدہ جہم بن صفوان نے سیکھا جو خراسانی الاصل تھا۔ اس نے اس عقیدہ کی نشر و اشاعت اس زور و شور سے کی کہ فرقہ جبریہ کا نام ہی جہمیہ پڑ گیا۔ چنانچہ تاریخ میں یہ فرقہ اسی نام سے متعارف ہے۔ ہماری تاریخ میں اس عقیدہ کے موجد کے متعلق ہی اس قسم کا ابہام نہیں، بلکہ خود اس عقیدہ کے تعارف کے سلسلہ میں بھی التباس ہے۔ چنانچہ کبھی اس فرقہ کو جبریہ کہتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے قادر مطلق ہونے پر زور دیتے تھے، اور کبھی قدریہ کیونکہ وہ انسان کی قدرت اختیار کی نفی کرتے تھے۔ مسلمانوں میں اس عقیدے کا موجد معبد ہو یا جہم، اور اس کا ماخذ مجوسیت ہو یا یہودیت اور نصرانیت، یہ حقیقت واضح ہے کہ اسلام میں یہ یکسر غیر قرآنی عقیدہ غیر اسلامی سرچشموں سے آیا۔ یہ عباسیوں کے ابتدائی عہد کا واقعہ ہے۔ اس مقام پر یقیناً ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس قسم کا غیر قرآنی عقیدہ جس کا تعلق دین کے اساسات سے ہے، مسلمانوں میں عام کس طرح ہو گیا؟ یہ ٹھیک ہے کہ اس کی نشر و اشاعت کرنے والے اس کی تائید میں فلسفیانہ دلائل پیش کرتے ہوں گے،
لیکن ذہن اس چیز کو باور کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا کہ کم از کم اس زمانے کے مسلمان محض فلسفیانہ دلائل کی روح سے اس قسم کے عقیدہ کو اپنے دین کا جز تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دین کے معاملے میں وہ دین ہی کی سند مانگتے ہوں گے اور دین کی سند انہیں دے دی گئی۔ یہ سن کر آپ یقیناً چونک اٹھے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا، یہ کیسے ہوا۔ یہ داستان بھی بڑی تعجب انگیز اور عبرت آموز ہے۔ اس سے صرف اس عقیدہ تقدیر ہی کی سند نہیں ملی، دین میں جس قدر غیر قرآنی تصورات کی آمیزش ہوئی ان کی بنیاد اسی سند پر تھی، یعنی روایات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم کو دین کی بنیاد قرار دیا تھا اور خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا اتباع فرماتے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ جب تک قرآن مجید دین کی اساس رہا، اسلام میں کسی غیر اسلامی نظریہ کی آمیزش نہ ہو سکی۔ دین میں آمیزش کرنے والوں نے سب سے پہلے اس بنیاد کو اس کے مقام سے ہٹایا اور یہ عقیدہ عام کیا کہ دین میں سند اور حجت یعنی دلیل آخر صرف قرآن نہیں، قرآن کے ساتھ اس کی مانند یعنی مثلہ ماہو ایک اور چیز بھی ہے، اور وہ ہیں روایات۔ روایات کے متعلق پہلے تو فقط اتنا ہی کہا گیا کہ ان سے قرآن کی تشریح ہوتی ہے، اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا۔ یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ نبی کو خدا کی طرف سے جو وحی ملتی ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تورہ شب کتب یعنی وحی جلی یا وحی مکتوب، اور دوسری تورہ شب الفا یعنی وحی خفی یا وحی غیر مکتوب۔ وحی مکتوب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں درج ہے، اور وحی غیر مکتوب ان روایات پر مشتمل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی وساطت سے قوم میں مروج ہیں۔ شریعت یہودیت کا سارا مدار انہی روایات پر ہے۔ قرآن کریم نے وحی کی ایک ہی قسم بیان کی ہے جو ساری کی ساری اس کے اندر محفوظ ہے، لیکن اب مسلمانوں میں یہ عقیدہ عام کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو وحی خدا کی طرف سے ملی تھی اس کی دو قسمیں تھیں، ایک وحی مکتوب یا وحی مطلوب یعنی جو قرآن کے اندر درج ہے، اور دوسری وحی غیر مکتوب یا وحی غیر مطلوب جس کا مجموعہ روایات ہیں، انہی کو احادیث کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں خدا کی طرف سے ہیں اور ہم پایا ہیں۔ اس کے بعد یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ اگر وحی کے پیش کردہ دو نظریات یا احکام میں باہم دیگر تضاد پایا جائے تو ان دونوں میں سے ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ سمجھا جائے۔ اس عقیدہ کے منطقی نتیجہ کے طور پر کہا گیا کہ اگر قرآن اور حدیث میں کہیں تضاد پایا جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حدیث نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا، یعنی احادیث قرآن کی ناسخ قرار پا گئی۔ بالفاظ دیگر دین میں سند اور حجت روایات قرار پا گئیں اور قرآن محض ثواب کی خاطر تلاوت کے لیے رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن مکمل اور مرتب شکل میں امت کو دیا تھا، جو حرفاً حرفاً ہمارے پاس موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین حتیٰ کہ دیگر صحابہ کبار نے بھی احادیث کا کوئی مجموعہ مرتب نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو احادیث کے لکھنے اور بیان کرنے تک کی بھی سخت ممانعت کر دی تھی تاکہ دین میں کوئی آمیزش نہ ہونے پائے۔ لیکن جب حدیث کے متعلق مذکورہ بالا عقیدہ وضع کیا گیا تو پھر احادیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ چنانچہ احادیث کے جس مجموعے کو سب سے زیادہ صحیح قرار دیا جاتا ہے، یعنی
امام بخاری کا مجموعہ وہ 3 صدی ہجری میں مرتب ہوا تھا۔ امام بخاری نے 256 ہجری میں وفات پائی تھی۔ باقی مجموعے ان کے بعد مرتب ہوئے تھے۔ صرف امام مالک کا مجموعہ موطا اس سے پہلے مرتب ہوا تھا، لیکن اس میں بہت کم احادیث تھیں۔ احادیث کے یہ تمام مجموعے کسی پہلے سے موجود تحریری مواد یعنی ریٹن ریکارڈ سے مرتب نہیں کیے گئے تھے، لوگوں سے زبانی سنا کر مرتب کیے گئے تھے۔ آپ سوچئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 200-250 سال بعد محض لوگوں کی زبانی روایات کی بنا پر جو احادیث جمع کی جائیں گی، ان کی دینی تو ایک طرف علمی اور تاریخی حیثیت کیا ہوگی، لیکن ان احادیث کو جو زیادہ سے زیادہ منسوب الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھیں، یعنی زبانی روایات بیان کرنے والوں نے جن کی صرف نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی تھی، انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین احادیث قرار دے دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ان میں سے کسی ایک کے انکار سے بھی کفر لازم آ جاتا ہے۔ اس طرح احادیث بیان کرنے میں راویوں سے جو سہو اور نسیان ہو سکتا ہے اسے تو ایک طرف رکھیے، اس سے جھوٹی حدیثیں وضع کر کے انہیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی جو گنجائش پیدا ہو گئی اس پر غور کیجیے۔ یہ وضعی احادیث کس وسعت سے پھیلائی گئی، اس کا اندازہ صرف اس ایک بات سے لگائیے کہ امام بخاری نے لکھا ہے کہ انہوں نے جب احادیث جمع کرنے کا کام شروع کیا تو انہیں 6 لاکھ حدیثیں ملیں۔ ان میں سے انہوں نے قریب 7,000 حدیثوں کو اس قابل سمجھا کہ انہیں اپنے مجموعہ میں داخل کیا جائے، باقی قریب 5,93,000 روایات کو انہوں نے مسترد کر دیا۔ جن احادیث کو انہوں نے اپنے مجموعہ میں داخل کیا ان کے صحیح ہونے کی سند بھی ان کی اپنی بصیرت و قیاس تھا، انہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق یا توثیق حاصل نہیں تھی۔ آپ یقیناً تعجب کریں گے کہ اس قدر کمزور معیاروں کے مطابق جمع کردہ روایات کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تسلیم کر لیا گیا۔ اس کی بنیاد جذباتی تھی، یعنی امت کو حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اعظم کے ساتھ بے پناہ محبت ہے اور ہونی بھی چاہیے، بشرطے کہ اسے قرآن کی حدود کے اندر رکھا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز یا جس بات کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے اسے امت سر آنکھوں پر اٹھاتی ہے۔ ان روایات کو تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کہا جاتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا میں بیشتر مقامات پر بعض پتھر رکھے ہیں جن پر قدم کے نشانات منقوش ہیں، ان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نقوش ہیں۔ لوگ جا جا کر ان پتھروں کو بھی سجدے کرتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جسے جعلی روایات وضع کرنے والوں نے ایکسپلائٹ کیا اور جو جی میں آیا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر امت میں پھیلاتے چلے گئے۔ یہ تھا وہ دروازہ جس سے غیر اسلامی نظریات و معتقدات دین کا جزء بنتے چلے گئے۔ تقدیر کے مسئلہ کے متعلق کس قسم کی روایات وضع کی گئیں، ان کا اندازہ 2-4 مثالوں سے لگائیے جنہیں ہم احادیث کے نہایت معتبر مجموعہ مشکات کے باب التقدیر سے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ بحوالہ مسلم۔ نمبر 2، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا نے ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے،
یہاں تک کہ نادانی اور دانائی بھی۔ بحوالہ مسلم۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ نہ لکھا گیا ہو، یعنی یا تو اس کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا یا جنت میں۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے انسان کو تقدیر میں زنا کا جتنا لکھ دیا ہے وہ ضرور اس پر عمل کرے گا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، پھر اس کی پشت پر اپنا داہنا ہاتھ پھیرا، پھر اس میں سے یعنی آدم کی پشت میں سے اس کی اولاد نکالی اور فرمایا پیدا کیا میں نے ان کو جنت کے لیے، یہ جنتیوں کے کام کریں گے۔ پھر دوبارہ آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس سے اور اولاد نکالی اور پھر فرمایا کہ پیدا کیا میں نے ان کو دوزخ کے لیے، یہ لوگ دوزخیوں کے کام کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمل کرنے سے کیا فائدہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ خداوند تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے جنتیوں ہی کے کام کراتا ہے، اور خدا اس کے ان اعمال کے سبب اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اسی طرح جب کسی بندے کو دوزخ کے لیے پیدا کرتا ہے تو اس سے دوزخیوں والے کام کراتا ہے، اور خدا اس کو اس کے کاموں کے سبب دوزخ میں داخل کر دیتا ہے۔ بحوالہ مالک، ترمذی، ابو داؤد۔ نمبر 4، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم جانتے ہو یہ دونوں کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کتاب پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں کے نام ہیں، اب نہ اس میں کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ بڑھایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹے ہاتھ کی کتاب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ کتاب بھی پروردگار عالم کی طرف سے ہے، اس میں دوزخیوں کے نام درج ہیں، اب اس میں نہ کچھ زیادہ کیا جا سکتا ہے نہ کم۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 5، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے ہر ایک بندے کے متعلق 5 باتوں سے فراغت حاصل کر لی ہے، یعنی ان 5 باتوں کو اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اس کی مدت یعنی عمر، اس کا نیک و بد عمل، اس کے رہنے کی جگہ، اس کی واپسی اور رزق۔ بحوالہ احمد۔ اس قسم کی بے شمار روایات کتب احادیث میں مروی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ جو شخص ان روایات پر قرآن کریم اور علم و بصیرت کی روح سے غور کرے گا اس کے دل میں قسم قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور وہ ان پر اعتراضات کرے گا اور مزید وضاحت کے لیے سوالات بھی کرے گا۔ جن لوگوں نے یہ احادیث وضع کی تھیں انہوں نے ایسی صورتحال سے بچنے کی خاطر پہلے سے انتظام کر رکھا تھا، چنانچہ انہوں نے اس قسم کی حدیثیں بھی ساتھ ہی وضع کر دی تھیں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ تقدیر کے مسئلے پر بیٹھے گفتگو کر رہے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ہماری گفتگو کو سن کر آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہو گیا کہ انار کے دانوں کا پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں میں نچوڑ دیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو یہی حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے درمیان اسی لیے بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جب انہوں نے اس مسئلہ پر مناقشہ کیا تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ میں تم کو قسم دیتا ہوں اور مقرر قسم دیتا ہوں
کہ تم آئندہ اس مسئلہ میں جھگڑا نہ کرنا اور کوئی بحث و گفتگو نہ کرنا۔ بحوالہ ترمذی۔ آپ نے غور فرمایا کہ تقدیر کے متعلق خلاف قرآن روایات وضع کرنے والوں نے کس طرح پیش بندی کر دی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم سے تقدیر سے متعلق جو احادیث بیان کی جائیں تم انہیں آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لو۔ جس شخص نے ان کے متعلق کسی قسم کی بحث یا گفتگو کی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ان وضعی روایات پر تنقید اور اعتراضات کا دروازہ بند کر دینے کے بعد یہ لوگ ایک قدم اور آگے بڑھے، اور یہ مقام پھر بڑا غور طلب ہے، یعنی آیات متشابہات اور محکمات۔ قرآن کریم میں بعض حقائق کو تشبیہات کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، انہیں آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ انہیں ارباب علم و بصیرت اپنی اپنی فکر کے مطابق سمجھ سکتے ہیں، اور اس قسم کے اختلاف فہم سے اصل دین پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا قرآن کریم میں خدا کے متعلق ہے ثم استوی علی العرش، وہ عرش پر متمکن ہو گیا۔ بعض نے لفظ عرش کے حقیقی معنی لے کر کہا ہے کہ آسمانوں پر سچ مچ کا ایک تخت ہے جس پر خدا بیٹھا ہوا ہے۔ دوسروں نے عرش کے مجازی معنی لے کر کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جملہ کائنات پر اقتدار و اختیار یعنی کنٹرول خدا کا ہے۔ ان ہر دو مفاہیم کے موافق یا مخالف دلائل دیے جا سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس اختلاف سے انسان کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک طرح سے مانا جائے تو انسان مومن قرار پا جائے اور دوسری طرح سے مانا جائے تو وہ کافر ہو جائے۔ لیکن بعض امور ایسے ہیں جنہیں اصولی طور پر اسی طرح ماننا ہوتا ہے جس طرح وہ قرآن کریم میں مذکور ہیں۔ مثلا قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دے کہ اللہ ایک ہے۔ خدا کا واحد ماننا اصل دین سے متعلق ہے، اس میں اس کی گنجائش نہیں کہ ایک شخص چاہے تو خدا کو ایک مان لے اور دوسرا چاہے تو اسے معاذ اللہ 2 یا 3 تسلیم کر لے۔ خدا کا ایک ماننا ایمان ہے اور ایک سے زیادہ ماننا کفر۔ اجزائے ایمان۔ کن باتوں کے ماننے سے ایک شخص مسلمان ہو سکتا ہے اور کن امور کے انکار کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، قرآن کریم نے ان کی صراحت کر دی ہے۔ انہیں اجزائے ایمان کہا جاتا ہے، اور یہ 5 ہیں، یعنی من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 177 کہ اللہ، ملائکہ، انبیاء، کتب اور آخرت پر ایمان۔ دوسری جگہ ہے وَمَن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النساء کی آیت 136 کہ جس نے انکار کیا اللہ، ملائکہ، کتب، رسل اور یوم آخرت سے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سارے قرآن کریم میں ایمان کے یہی 5 اجزاء بتائے گئے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اب کسی شخص کو مسلمان تسلیم کرنے کے لیے اس سے کس قسم کا اقرار لیا جاتا ہے؟ اس سے کہا جاتا ہے، اور شاید آپ سے بھی یہ کہا گیا ہو کہ کہو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یعنی میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے ملائکہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، اور اس بات پر کہ نیکی اور بدی، برائی اور بھلائی، نفع نقصان، خیر اور شر سب خدا کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے۔ یعنی
ایمان کے 5 اجزاء تو خدا نے مقرر کیے تھے، اب اس میں 6 جز کا اضافہ کیا گیا، یعنی تقدیر پر ایمان کا اضافہ۔ اب کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ خدا، ملائکہ، کتب، رسل اور آخرت کے علاوہ تقدیر پر بھی ایمان نہ لائے، اور یہ اضافہ ہوا روایات کی روح سے۔ مثلا نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ان 4 باتوں پر یقین نہ رکھے۔ نمبر 1، اس امر کی شہادت دینا کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں خدا کا رسول ہوں، مجھ کو خدا نے حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ نمبر 2، موت کو حق جانے۔ نمبر 3، مرنے کے بعد جی اٹھنے کو سچ مانے۔ اور نمبر 4، تقدیر پر ایمان رکھے، بحوالہ ترمذی اور ابن ماجہ۔ نمبر 2، حضرت ابن ویلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ تقدیر کے متعلق میرے دل میں کچھ شبہات پیدا ہوئے ہیں، تم کوئی حدیث بیان کرو تاکہ اس کو سن کر شاید میرے شبہات دور ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر خداوند تعالیٰ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دے تو وہ ان پر کسی قسم کا ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، اور اگر وہ ان پر رحم کرے تو اس کی رحمت سے ان کے اعمال سے بہرحال بہتر و برتر ہوگی۔ اگر تو احد پہاڑ کے برابر بھی خدا کی راہ میں سونا خرچ کرے تو تیرا یہ عمل خیر اس وقت تک خدا کے ہاں قبول نہ ہوگا جب تک تو تقدیر پر کامل اعتقاد و ایمان نہ رکھے، اور تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ نہ لے کہ جو کچھ تجھ کو پہنچا ہے وہ رکنے والا اور خطا کرنے والا نہیں تھا، یعنی تجھے اس سے دوچار ہونا تھا، اور جو چیز تجھ کو نہ پہنچنے والی تھی وہ ہرگز تجھ کو نہ پہنچتی، یعنی جو کچھ تجھ کو حاصل ہوا وہ تیری صحیح کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ مقدر میں اسی طرح تھا، اور جو چیز تجھ کو نہیں ملی وہ تیری کوششوں سے بھی تجھے نہ ملتی، اس لیے کہ تقدیر الہی یوں ہی تھی۔ اگر تو اس اعتقاد کے خلاف اعتقاد رکھے گا، یعنی تقدیر الہی پر تیرا کامل اعتقاد نہ ہوگا اور اسی حالت میں تو مر جائے گا تو یقیناً دوزخ میں جائے گا۔ ابن ویلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان سن کر میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر حذیفہ بن علیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر میں زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، انہوں نے بھی اسی قسم کی حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ بحوالہ احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ سید سلیمان ندوی مرحوم کی تصریح۔ یوں تقدیر کا یہ نظریہ جسے مجوسیوں، نصرانیوں اور یہودیوں سے مستعار لیا گیا تھا، ہمارے ہاں جزو ایمان بن گیا۔ ہمارے مذہبی حلقہ میں اس نظریہ نے اس قدر اہمیت حاصل کر رکھی ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ سید سلیمان ندوی مرحوم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ وار مجلدات شائع کی ہیں۔ اس سلسلہ کی 4تھی جلد میں انہوں نے عقائد سے بحث کی ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے اللہ، ملائکہ، کتب، رسل اور آخرت پر گفتگو کرنے کے بعد قضاء و قدر کے عنوان سے ایک مستقل باب کا اضافہ کیا ہے۔ اس کی ابتدا وہ یوں کرتے ہیں: اگرچہ قرآن پاک میں ایمان کے سلسلے میں اس کا ذکر کہیں نہیں آیا، مگر اس کا اعادہ بار بار قرآن میں اتنی دفعہ ہوا ہے کہ اس کی اہمیت اس کی مقتضی ہے کہ اس کو بھی ایمانیات کے پہلو میں جگہ دی جائے۔ چنانچہ بعض صحیح حدیثوں میں یہ ایمانیات کی آخری کڑی قرار دی گئی ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے صفحہ نمبر 860۔ کسی نظریہ کے جزو ایمان قرار پا جانے کے عملی عواقب کیا ہوتے ہیں آپ آج اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کا اندازہ اس وقت لگ سکتا ہے جب اقتدار مذہبی پیشوائیت کے ہاتھ میں ہو۔
ان حضرات کا فتویٰ یہ ہے کہ جو مسلمان اجزائے ایمان میں سے کسی جزو کا منکر ہو، یعنی وہ اسے اس طرح نہ مانتا ہو جس طرح یہ حضرات کہیں، تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ چنانچہ جس زمانے میں ہماری مذہبی پیشوائیت ذی اقتدار تھی، مسئلہ تقدیر کے ضمن میں خون مسلم کی جس قدر ارزانی ہوئی اور جو قتل و غارت گری اس فتنہ ارتداد کو دبانے کے لیے روا رکھی گئی، اس کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس مقام پر آپ کے ذہن میں یقیناً یہ سوال بار بار ابھرتا ہوگا کہ جب اس قسم کے خلاف قرآن نظریہ کی عام اشاعت ہو رہی تھی تو کیا امت میں کسی گوشے سے بھی اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ ہوئی؟ کیا مسلمانوں میں ایسے لوگ باقی ہی نہیں رہے تھے جو قرآنی نقطہ نگاہ پیش کر کے اس عجمی تصور کی تردید کرتے؟ ایسے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے اس کے خلاف پوری شدت سے آواز بھی بلند کی تھی۔ ان کی طرف سے پیش کردہ دلائل یہ تھے: نمبر 1، دین میں سند اور حجت خدا کی کتاب یعنی قرآن مجید ہے، جسے عقل و فکر اور علم و بصیرت کی روح سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اور نمبر 2، قانون مقافات عمل قرآن کے بنیادی اصولوں میں سے ہے۔ اس کی روح سے انسان اپنے اعمال کا آپ ذمہ دار ہے اور ان کے اچھے یا برے نتائج کا سزاوار۔ سلسلہ رشد و ہدایت یعنی رسل و کتب اور جزا و سزا یعنی آخرت سب اسی مقصد کے لیے ہیں۔ اگر انسان کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ مجبور ہے، یعنی وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار نہیں، تو ان میں سے کسی چیز کی بھی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جمادات، نباتات، حیوانات مجبور ہیں، ان کی طرف نہ کوئی نبی بھیجا گیا اور نہ ہی وہ جزا اور سزا کے مکلف ہیں۔ اس پر آپ پوچھیں گے کہ نظریہ جبر کے حامیوں کی طرف سے ان دلائل کا جواب کیا دیا گیا؟ بحث کی خاطر تو ان کی طرف سے جواب دیا گیا، اور جواب وہی احادیث تھیں جن میں سے چند ایک پہلے درج کی جا چکی ہیں، لیکن در حقیقت ان حضرات کو دلائل کا جواب دلائل کی روح سے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس کے لیے ان کی ٹیکنیک ہی اور ہوتی ہے۔ وہ جس مخالف کے دلائل کا جواب نہیں دے سکتے، اس کے لیے ایک لیبل تلاش لیتے ہیں، اور پھر مسلسل پروپیگنڈا سے اس لیبل کو اس قدر گھناؤنا بنا دیتے ہیں کہ جس پر اسے چسپاں کر دیا جائے، عوام بلا سوچے سمجھے ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پرانے زمانے کی باتوں کو چھوڑیے، ہمارے دور میں سر سید نے کچھ ایسی باتیں کہیں جن سے قدامت پرست طبقہ کو اختلاف تھا۔ بجائے اس کے کہ یہ لوگ اس کے اعتراضات کا جواب دلائل سے دیتے، انہوں نے اس کے خلاف ایک لیبل تراشا۔ سر سید نے کہا تھا کہ اقوام مغرب کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا ہے اور ان سے قسم قسم کے کام لے رہے ہیں۔ ہم بھی جب تک نیچرل سائنس کی تعلیم حاصل نہیں کرتے، مساف زندگی میں ان اقوام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ان حضرات نے نیچر کا لفظ پکڑ لیا اور مشہور کر دیا کہ سر سید نیچری ہے، اور پھر نیچری کو وہ معنی پہنائے کہ یہ لیبل دہریہ، ملحد، بے دین کے مرادف ہو گیا۔ سر سید جو بات بھی کہتا، اس کے جواب میں کہہ دیا جاتا کہ یہ شخص نیچری ہے، اس لیے کوئی شخص اس کی بات نہ سنے ورنہ وہ بھی نیچری ہو جائے گا۔ اور کوئی شخص اتنا بھی نہ پوچھتا کہ صاحب نیچری کہتے کسے ہیں اور اس میں برائی کیا ہوتی ہے۔ یہ ہوتی ہے لیبل تراشی کی ٹیکنیک۔ اس سلسلہ میں آپ نے وہ مشہور حکایت بھی سنی ہوگی کہ سرحد کے گاؤں میں بنیا یعنی ہندو رہتا تھا۔ گاؤں کا ملا کسی بات پر اس سے خفا ہوا تو مسجد میں جا کر اعلان کر دیا کہ لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے گاؤں کا
بنیا وہابی ہو گیا۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ اس وہابی کے خلاف امنڈ پڑے، اور جب تک اس نے ملا سے جا کر معافی نہیں مانگی، یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ وہابی نہیں ہندو ہے، اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ ہوتی ہے لیبل تراشی۔ نظریہ تقدیر کے معیدین نے بھی اپنے مخالفین کے خلاف اسی قسم کے لیبل تراش لیے تھے۔ کہیں انہیں معتزلہ کہا گیا، کہیں قدریہ کہہ کر پکارا گیا۔ پھر قدریہ کے متعلق اس قسم کی حدیثیں وضع کی گئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ القدریۃ فجوس ھذی الامت، قدریہ اس امت کے مجوس ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس شخص یا فرقہ کو مجوس قرار دے دیا جائے، اس کے مرتد فی الحاظہ واجب القتل ہونے میں شبہ کیا رہ جاتا ہے؟ بادنہ تدبر یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ یہ روایت وضعی ہے اور محض پراپیگنڈا کی تخلیق، اس لیے کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ جبر و قدر کی بحثیں چھڑی تھیں، اور نہ ہی اس وقت امت میں کسی فرقہ کا وجود تھا۔ لیکن پراپیگنڈا سے متاثر فضا میں ان باتوں پر غور کون کرتا ہے؟ بہرحال تقدیر کا قرآنی نظریہ پیش کرنے والوں کو مرتد قرار دے کر نہ صرف یہ کہ انہیں حوالہ دار و رسن کیا گیا، ستم بالائے ستم کے ان کی تصانیف کو ڈھونڈ کر نظر آتش کر دیا گیا، اور اس طرح انسانیت اس قدر گراں بہا علمی متاع سے محروم ہو گئی۔ معتزلہ یا قدریہ تو یوں ختم ہو گئے، لیکن اس کے بعد یہ روش عام ہو گئی کہ یوں ہی کسی نے عقل و فکر کے مطابق کوئی بات کی، بارگاہ پیشوائیت سے اس پر اعتزال کا لیبل لگا دیا گیا۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے، یوں امت میں فکر کی شمع گل ہوتی اور عقل کے چراغ بجھتے چلے گئے۔ چنانچہ سر سید کو بھی معتزلہ قرار دیا گیا تھا، اور راکم الحروف کے خلاف، یعنی پرویز صاحب کے خلاف 1000 علماء کرام نے جو کفر کا فتویٰ صادر فرمایا تھا، اس میں بھی فرد جرم یہی تھی کہ اس شخص کے خیالات میں اعتزال کے جراثیم پائے جاتے ہیں، یعنی یہ کچھ سمجھ بوجھ کی باتیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیشوائیت کی عدالت میں اس سے بڑا جرم اور کون سا ہو سکتا ہے؟ بہرحال یہ تھا نظریہ تقدیر کے خلاف آواز اٹھانے کا نتیجہ۔ اس بحث و نظر کے سلسلہ میں عقیدہ جبر کے معیدین کی طرف سے قرآن کریم کی اس قسم کی آیات پیش کی گئیں، جن میں مثلاً یہ کہا گیا کہ یذل من یشاء و یہدی من یشاء، اور جس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے دے۔ آئندہ ابواب میں ہم اس قسم کی آیات کے صحیح مفہوم پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ واضح رہے کہ اگر عقیدہ جبر کے معیدین کی طرف سے یہ آیات نہ بھی پیش کی جاتی تو بھی ہمارے لیے ضروری تھا کہ ان کا صحیح مفہوم سامنے لایا جائے، اس لیے کہ اس کے بغیر مسئلہ تقدیر کما حقہ سمجھ نہیں آ سکتا۔ فہم قرآن کے سلسلہ میں بنیادی اصول، لیکن قبل اس کے کہ ہم ان آیات قرآنی تک پہنچیں، فہم قرآن کے سلسلے میں ایک اصولی باتیں تمہیداً سمجھ لینا ضروری ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم نے اپنے من جانب اللہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی پیش کیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النساء کی آیت 82 کہ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں کئی اختلافات پاتے۔ لہذا پہلی بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سارے قرآن میں متضاد باتیں کہیں نہیں ملیں گی، یعنی ایسا کہیں نہیں ہوگا کہ ایک جگہ تو وہ یہ کہہ دے کہ جس کا جی چاہے سیدھی راہ اختیار کر لیں،
اور جس کا جی چاہے گمراہ ہو جائے، اور دوسری جگہ کہہ دیں کہ تم اپنی مرضی سے کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتے، ہم جسے چاہیں صحیح راستے پر لگا دیں اور جسے چاہیں گمراہ کر دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر قرآن کریم میں ایسی آیات ملیں جن میں بادی النظر میں تضاد دکھائی دیتا ہو تو نہ تو انہیں سطحی نظر سے دیکھنا چاہیے اور نہ ہی آنکھیں بند کر کے ان سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ قرآن نے اس مقصد کے لیے تدبر کو شرط قرار دیا ہے۔ ان آیات پر تدبر و تفکر سے ان کا حقیقی مفہوم سامنے آ جاتا ہے اور تضاد باقی نہیں رہتا۔ تدبر فی القرآن کے سلسلہ میں دو اہم نکات کا سامنے رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی کسی ایک آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مضمون کی جتنی آیات قرآن میں جا بجا بکھری پڑی ہوں ان سب کو سامنے رکھا جائے۔ اس طرح قرآن کا صحیح مفہوم نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ قرآن کریم کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ تصریف آیات سے اپنا مفہوم واضح کرتا ہے، یعنی آیات کو پھیر پھیر کر لانے سے۔ قرآن فہمی کے لیے یہ شرط لا ینفک ہے۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ قرآن کریم کی کسی آیت کا کوئی ایسا مفہوم صحیح نہیں سمجھا جا سکتا جو اس کی مجموعی تعلیم کے خلاف ہو۔ مثلا قرآن کی مجموعی تعلیم یہ ہے کہ خداوند وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کو الخالق کہا گیا ہے، تخلیق کرنے والا، اور دوسری جگہ اسے احسن الخالقین کہا گیا ہے، یعنی تخلیق کرنے والوں میں سب سے زیادہ حسین اور متوازن تخلیق کرنے والا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآن خدا کے علاوہ اور بھی خالق تسلیم کرتا ہے، جبھی تو اس نے اسے خالقین میں احسن قرار دیا ہے۔ اس سے نظر بظاہر شرک کا پہلو متبادر ہوتا ہے۔ یہ تضاد قرآن کریم کی دیگر آیات کو سامنے لانے سے رفع ہو جاتا ہے۔ اس نے خدا کے متعلق کہا ہے کہ وہ فاطر السماوات والارض یا بدیع السماوات والارض ہے، یعنی وہ ایسا خالق ہے جو کائنات کو عدم یعنی نتھنگنیس سے وجود یعنی ایگزسٹنس میں لایا ہے۔ ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ لہذا خدا کے خالق ہونے اور انسان کے خالق ہونے میں فرق یہ ہے کہ خدا اشیاء کائنات کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور انسان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ جو مسالہ موجود ہے اس سے مختلف قسم کی چیزیں تخلیق کر لے۔ اس سے نہ تو شرک کا شائبہ باقی رہا اور نہ ہی ان دو آیات میں کوئی تضاد پیدا ہوا۔ یہ ہے قرآن فہمی کا صحیح طریق۔ اس کے مطابق ہم آئندہ ابواب میں ان آیات کو سامنے لائیں گے جن کو عرف عامہ میں آیات مشیت کہا جاتا ہے، یعنی ما یشاء، من یشاء، لو شاء اللہ کے قبیل کی آیات، واللہ مستعان۔ لیکن اس سلسلہ میں بھی ایک اہم نقطہ کا سمجھ لینا ضروری ہے۔ ان آیات کے متعلق آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے اس قسم کے الفاظ اکثر آئیں گے کہ اس آیت کا عام طور پر مفہوم یہ لیا جاتا ہے یا اس آیت کا مروجہ ترجمہ یہ ہے، لیکن در حقیقت اس کا مفہوم یوں ہے۔ عام مفہوم یا مروجہ ترجمہ سے مراد یہ نہیں کہ عوام الناس میں ایسا مشہور ہے۔ یہ مفاہیم ہماری کتب تفاسیر میں دیے گئے ہیں جو علماء کی لکھی ہوئی ہیں، اور قرآن کریم کے ترجمے بھی جولا کے کیے ہوئے نہیں۔ اس مقام پر پھر یہ سوال آپ کے دل میں پیدا ہوگا کہ مفسرین کرام نے ان کا ایسا مفہوم کیوں بیان کیا اور ان کا ایسا ترجمہ کس طرح کر دیا گیا؟ یہ سوال بھی غور طلب ہے۔ جس طرح ہماری پہلی تاریخ امام طبری نے قریب 4 صدی ہجری میں مرتب کی، اسی طرح انہی یعنی امام طبری نے ہماری سب سے پہلی مبسوط تفسیر القرآن بھی لکھی۔ اس تفسیر میں انہوں نے ہر آیت کی تشریح میں روایات نقل کر دی اور اس طرح یہ خیال قائم کر دیا
کہ وہ تشریح ان کی اپنی یا کسی اور عالم کی نہیں، بلکہ وہ خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ تفسیر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس تفسیر کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون مسلمان اس سے انکار کر سکتا، یا یہ کہنے کی مجال اور جرت کر سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ تفسیر صحیح نہیں، میری بیان کردہ تفسیر صحیح ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آج تک جتنی تفاسیر لکھی گئیں ان کی بنیاد امام طبری کی تفسیر پر ہے۔ اگر کسی نے اس سے اختلاف کیا ہے تو صرف اس حد تک کہ امام طبری کی بیان کردہ فلاں روایت کمزور ہے، اس کی جگہ یہ روایت صحیح ہے، یعنی تفسیر پھر روایات ہی کی بنیاد پر کی گئی۔ اس کے بعد جب تراجم کی باری آئی تو ظاہر ہے کہ اس بات کا التزام کیا گیا کہ ترجمہ کے الفاظ اس تفسیر سے مختلف نہ ہوں جو روایات کی روح سے متوارث چلی آ رہی ہے۔ روایات کے ساتھ یہ عقیدہ بھی ہمارے ہاں متوارث چلا آ رہا ہے کہ اسلاف کی روش سے ذرا سا اختلاف بھی سخت گناہ کا موجب ہے۔ اگر روایات کے متعلق یہ سمجھا جاتا کہ وہ حتمی اور یقینی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ اقوال و افعال ہیں، اور اسلاف بھی بہرحال ہماری طرح کے انسان تھے، تو علم و بصیرت اور دلائل و براہین کی روح سے قرآنی آیات کا ان تفاسیر سے جداگانہ مفہوم لیا جا سکتا تھا۔ ایسا نہ سمجھے جانے کا نتیجہ تھا کہ قرآن فہمی جامد ہو کر رہ گئی۔ اگر قرآن کریم کا مفہوم خود قرآن سے متعین کیا جاتا اور اسے اپنے اپنے زمانے کے علم انسانی کی روشنی میں سمجھا جاتا تو قرآنی تفاسیر کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ میں نے قرآن کریم کو اسی انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس کی آیات کا مفہوم اسی طرح متعین کیا ہے۔ باقی رہا ترجمہ، سو جیسا کہ اس کتاب کے پیش لفظ میں واضح کیا جا چکا ہے، قرآن کریم کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں کیا جا سکتا۔ قرآنی الفاظ کے مفردات کسی زبان میں نہیں مل سکتے، اس لیے قرآن کریم کا مفہوم تو بیان کیا جا سکتا ہے، ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ ترجمہ کے الفاظ سے اس کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ وجہ ہے کہ میں نے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی بجائے اس کا مفہوم ہی مرتب کیا ہے۔ یہی مفہوم آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئے گا اور اس کی سند خود قرآنی آیات ہوں گی۔ کتاب التقدیر کا نواں باب ختم ہوا۔